ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 134 میں 21 جون 2014 کو ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ سورۃ التوبہ کی پہلی 6 آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے پچھلی دفعہ تقریباً 70 منٹ گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 89 کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا عنوان ہے سورۃ التوبہ سے متعلق 5 اہم علمی پوائنٹس اور حج اکبر کی تعریف۔ آج انشاءاللہ ہماری یہ جو تقریباً 55 منٹ کی کلاس ہے، اس میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا کانٹیکسٹ وہی ہے جو 6 آیات ڈسکس ہو چکی، جو میں مختصر آج کے لیکچر سے اس کا تعلق جوڑنے کے لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں 2-3 منٹ میں، کہ سورۃ التوبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار بن کے اتری، اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے 5 علمی پوائنٹس پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے۔ بہرحال اس توبہ میں مشرکین عرب کو سورۃ التوبہ کے اندر لاسٹ الٹیمیٹم دیا گیا کہ اب تمہارے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ عرب چھوڑ کر وہاں سے چلے جاؤ، ادروائز جہاں پر پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ اور ساتھ یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ بس اب اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا، حج نہیں کر سکتا۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ مکی دور کے اندر 13 سال جو قرآن پاک نازل ہوا، اس میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین عرب کو یہ دھمکیاں ملتی رہیں کہ اگر تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ عذاب جو کہ اگلی قوموں پر آیا، قوم نوح پر، قوم شعیب پر، قوم موسیٰ پر، قوم لوط پر، قوم ہود پر، قوم صالح علیہ السلام اجمعین، اس طرح کا عذاب تم پر بھی آ جائے گا۔ لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل بدل دی، اور وہ آج آیت بھی آ جائے گی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے یہ ڈیسیژن کیا کہ اس دفعہ عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ قتال کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو عذاب دلوایا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں کانٹیکسٹ اس کا، جو مشرکین عرب کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ اس کے اندر اندر یا اسلام قبول کر لو یا 4 مہینے کے اندر اندر یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آتا تھا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا تھا اور کافروں کو ہلاک کر دیتا تھا، تو 4 مہینے کے اندر تمہارے ساتھ ہلاکت ہوگی۔ لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے سنت اپنی اس طرح فرمائی کہ مسلمانوں کے ذریعے، قتال کے ذریعے ان پر یہ عذاب آیا۔ سورۃ الانفال میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے مشرکین عرب، تم کہتے تھے کہ فیصلے کا دن کب آئے گا، تو لو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط قبول کرو۔ بالکل اس طریقے سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا، مشرکین عرب کو بھی غزوہ بدر میں
اپنے علاقوں سے نکال کر بدر کے مقام پر لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا. 70 ان کے سردار مارے گئے، 70 کے قریب قید ہوئے اور مسلمانوں کی دھاک ان پر بیٹھ گئی. اسی طریقے سے اس عذاب استیصال کی دوسری شکل جو ہے، دوسری قسط، وہ غزوہ احد کی فارم میں 3 ہجری میں آئی، اور پھر غزوہ خندق کی فارم میں 5 ہجری کے اندر، اور 6 ہجری پر صلح حدیبیہ ہو گئی، جب مشرکین عرب نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا. اور اس سے اگلے سال یہودیوں پر چڑھائی ہوئی غزوہ خیبر 7 ہجری میں، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا. اور فتح مکہ کے ہی تقریباً 3 ہفتے کے بعد غزوہ حنین ہوئی، جو آخری جنگ تھی مشرکین عرب کے ساتھ، بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یوں مسلمانوں کی دھاک عرب پہ بیٹھ گئی. اور پھر 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا. انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک پوری دنیا کے اوپر بیٹھ گئی، جب رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا، لیکن مسلمان جو مقابلے میں صرف 30,000 تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام علیہم رضوان، لیکن وہ دہشت کھا کر وہاں سے بھاگ گیا. بہرحال یہ پوری اس حوالے سے یہ تاریخ بنتی ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں اب مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ کفار مکہ کے ساتھ جو تم قتال کرنے جا رہے ہو، یہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں تقریباً 21-22 سال کا قرآن نازل ہوا ہے. اتنی لمبی مہلت ان کو ملی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو جیسا کہ اگلے انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہوتی تھی کہ مشرکین کو، مخالفین کو ہلاک کیا جاتا تھا، تو اب مشرکین عرب نے بھی تو ہلاک ہونا ہے. لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اس طرح فرمائی کہ مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے قتال کے ذریعے ان کو قتل کیا جائے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت کا غلبہ ہوا کہ الحمدللہ سب کے سب لوگ ہی ایمان لے آئے، وہاں تک نوبت پہنچی نہیں ہے. تو یہ ایک خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال کے حوالے سے. اور دوسری خصوصیت یہ کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا کہ وہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے. جب عصا پھینکتے تھے اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اس کے علاوہ ان کے 4 اور معجزات سورۃ المائدہ میں، سورہ ال عمران میں ذکر ہوئے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ جس کی بنیاد پر اعلان دعوی نبوت ہو، وہ کوئی ٹینجیبل فارم میں معجزہ نہیں ہے سوائے اس معجزے کے، یہ کتاب اللہ. تو اس دفعہ معجزہ بھی مختلف ہے اور عذاب استیصال کی شکل بھی مختلف ہے. تو اس حوالے سے میں نے سورۃ الانفال کے شروع میں گفتگو کی تھی تقریباً 1 گھنٹے کی، جو مسئلہ نمبر 86 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا عنوان تھا قتال اور قرآن، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. اس دفعہ معجزہ بھی مختلف اور قیامت تک کے لیے معجزہ. اگلے انبیاء کا معجزہ آج ہم پیش نہیں کر سکتے. کوئی کرسچن ہو یا کوئی مسلمان ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو بھی نہیں دکھا سکتا. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو محفوظ کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی کے ساتھ اس کتاب کی وجہ سے اسلام الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں اب مسلمانوں کی ذہنی طور پر تیاری کروائی جا رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی رشتہ داریاں بھی تھیں مشرکین عرب کے ساتھ. بڑا مشکل کام ہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا. تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی برین واشنگ کر رہا ہے اس حوالے سے کہ تیار ہو جاؤ، یہ بہت بڑا ایکٹ ہے. اگرچہ ہوا کچھ نہیں، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جانچا اور ان کا ٹیسٹ فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 7. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، مشرکین کا عہد کیوں کر ہو سکتا ہے اللہ کے حضور، وعند رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کا مسجد حرام کے پاس تم سے معاہدہ ہو گیا تھا. اور وہ پچھلی 6 آیات میں بھی گزرا کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے وہ معاہدہ اپنی مدت پوری کرے گا. لیکن جو مشرکین عرب نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ یونیلیٹرلی ون سائیڈڈ توڑ دیا تھا، ان کا معاہدہ اب رینیو نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان اب فتح مکہ کے لیے ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، اور وہ سارا معاملہ ہوا.
کیسے مشرکین کا عہد ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت بالکل مختلف، مشرکین کا بالکل دین الگ، ان دونوں کی آپس میں کو ایگزسٹنس ہو ہی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ وقتی طور پر پولیٹیکلی مسلمانوں کو ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اگر وہ اپنے اس معاہدے پر قائم رہیں تو تم بھی استقامت اختیار کرو اپنے معاہدے پر۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی اگرچہ اب کافروں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو جس طرح سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی آیا 4 نمبر آیت میں، کہ تمہیں مشرکین کی دشمنی اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف چھوڑ دو، جو آج کل وہ جیو والے بھی اپنی ایک سلائیڈ کے اوپر یہ آیت چلا رہے ہیں، وہ بیسیکلی کانٹیکسٹ اس کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم انصاف اپنا چھوڑ دو۔ اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی صحیح بات بھی ہے تو اس کو بھی تم نے غلط کہنا ہے، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کلیئر کٹ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بھی ناانصافی کسی مشرک کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، رولز اور ریگولیشن کو ضرور فالو کرنا ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ بیسیکلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں، میں نے تو تمام ریلیجنز کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، مجھے اسلام کی سب سے بہترین خوبی یہی لگی ہے کہ اسلام میں انصاف ہے۔ یعنی یہاں پر نہ تو رشتہ داری کا کوئی دھیان ہے، نہ ہی یہاں پر دشمنی میں آپ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ ناانصافی کریں، ایسا معاملہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اسامہ ابن زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کے کیس میں بھیجا گیا کہ آپ سفارش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے کہ آپ ممبر پہ چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے قوانین الگ ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے قوانین الگ ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ ہے انصاف کا نظام۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور مشرکین کے معاہدے کو کیوں اللہ تعالیٰ پروسیڈ کرے گا کہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو نہ تمہاری کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں اور نہ کسی عہد کا۔ اللہ تو ان کے عہد کی پاسداری کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے، لیکن یہ عہد جب اپنی مدت تک پہنچے گا اس کے بعد رینیو نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کو اب عرب پہ غلبہ ہو چکا تھا فتح مکہ کے بعد۔ اب اگر مشرکین عرب کے ساتھ دوبارہ وہ معاہدے رینیو کیے جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ کفر کو پھر پنپنے کا موقع دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کوئی عہد نہیں ہوگا، یہ عہد ہم ضرور پورا کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کا آئینہ دکھا دیا کہ انہوں نے آج تک کبھی عہد پورا نہیں کیا، صلح حدیبیہ والا معاملہ بھی انہوں نے توڑا تھا۔ تو یہ ون سائیڈڈ یونیلیٹرلی انہوں نے وہ معاہدہ توڑا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رینیو نہیں کیا، اور آئندہ کوئی معاہدہ ان کے ساتھ جو پرانے چل رہے ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے لیکن آگے رینیو نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں تمہیں تو ان کی رشتہ داریاں اور عہد یاد آتا ہے لیکن انہیں کسی چیز کا دھیان نہیں ہے، جب ان کو موقع ملے گا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم، وہ اپنے منہ کی باتوں سے، افواہوں کے ذریعے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کریں گے، لیکن اندر سے مسلمانوں کی پیٹھ میں جھرا گھونپتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اور ان کی خرابی کیا ہے؟ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ہے دنیا کے چند ٹکوں کے عوض، تھوڑی سی دولت اور مال کے عوض انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا۔ یعنی ابو جہل اتنا انٹلیکچوئل آدمی تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ۔ اس سے سارے بڑے بڑے قبائل اپنے مقدمات کے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ یہ تو بعید نہیں ہے، یہ تو بات مانی نہیں جا سکتی کہ ابو الحکم کو، ابو جہل کو اسلام کی دعوت سمجھ نہ آئی ہو، سمجھ آ گئی تھی، لیکن اصل میں دنیاوی عہدے کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا کہ ہم کس طریقے سے بنو ہاشم کی سرداری اپنے اوپر قبول کر لیں۔ حالانکہ یہ سرداری کا معاملہ نہیں تھا، بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا تھا، کسی سردار کو نہیں بھیجا تھا، پیغمبر کو بھیجا تھا، اور پیغمبر کی اطاعت تو واجب ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے بڑے بڑے جو سردار تھے، خالد ابن ولید کے جو والد تھے ولید ابن مغیرہ، وہ بھی، ان کو بھی بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے، ساری باتیں سمجھ تھیں، اور جب وہ نجی محفلوں میں بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کی قسم، اللہ کو تو وہ مانتے تھے کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے جو انسان کوئی لکھ سکے، اس کا سورس ڈیوائن ہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی اور چودراہٹ اور اپنی امارت کی وجہ سے کہ اتنے لوگ ہمارے فالوور ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے چلے پھر ہمارے لیڈر تو پھر نبی بن جائیں گے، ہماری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی ان چند بڑے سرداروں میں سے تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ سب کچھ دنیاوی منصب اور دنیا کی دولت کی لالچ میں انہوں نے کیا، اللہ کی آیات کو بیچ دیا۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی اللہ کی آیات دے کر، یعنی یہ سودا انہوں نے کتنا برا کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی زندگی دے دیتے، اللہ کی آیات لے لیتے اور آخرت کی زندگی کما لیتے، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کمائی اور آیات کے عوض، یعنی آیات بیچ دی، نہیں لی، بلکہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے پرائورٹی دی۔ فصدوا عن سبیلہ، پس انہوں نے روکا لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، تو بے شک کتنے ہی برے اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کسی بھی مومن کی نہ تو رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی وعدے کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اب یہ اتنے فتوے ان پر اس لیے آ رہے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا ایک معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ والا، توڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ بھی یہ اسی طرح کرتے رہیں گے، اور اس میں کئی مسلمان شہید بھی ہو گئے تھے، لہٰذا اب ان سے نیا معاہدہ نہیں ہوگا اور نہ اس کو رینیو کیا جائے گا، کیونکہ ابو سفیان نے آ کے منت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ جو ہمارے ایک قبیلے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، آپ اس کو دوبارہ رینیو کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں مانا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا، اس وقت تو وقتی طور پر کمپرومائز کرنا پڑا، لیکن اب کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کافروں کو پھر جمع ہونے کا موقع دے دیا جاتا، اس لیے ابو سفیان کی وہ منت اور سماجت قبول ہی نہیں کی، حتیٰ کہ بڑا حیران کن واقعہ ہوا، بڑا مشہور واقعہ تاریخی کتابوں میں، سیرت النبی کی کتابوں میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو سفیان کی جو بیٹی تھیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ بہت پہلے اسلام لا چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تو فتح مکہ پر معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، لیکن ان کی بہن آپ دیکھ لیں، وہ عورت تھی، ان کو بات سمجھ آ گئی، وہ بہت پہلے اسلام لا چکی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ام المؤمنین۔ تو ابو سفیان نے کوشش کی کہ اب کس طریقے سے میری بیٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے ذریعے کو میں سفارش ڈلوا لوں کہ صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ ہمارے ایک قبیلے نے توڑ دیا ہے اس کو رینیو کروایا جائے، لیکن وہاں اس کامل مؤمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شار ہونے کا ثبوت دیا، ملنے کے لیے گئے اس سفارش کے لیے، لیکن بات نہیں کر سکے۔ وہاں تو الٹ معاملہ ہو گیا کہ وہ چرپائی پر بیٹھنے لگے، جب ابو سفیان اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ابا جان 1 منٹ رک جائیے۔ انہوں نے اس چرپائی کے اوپر سے بستر کو لپیٹ دیا اور کہا کہ اب بیٹھیے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ بسترہ میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بسترے کے قابل نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ اس بسترے کے قابل نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بسترہ ہے۔ تو اب ابو سفیان کا سارا کانفیڈنس لوز ہو گیا، اب بات کیا کریں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمٹمنٹ ایسی ان کی بیوی کی، تو اب کیا سفارش کرتے کہ جی صلح حدیبیہ والی تم اپنے خاوند کے ساتھ سفارش کرو۔ اور یہ بھی مزے کی بات سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریبی رشتے ہیں آپ کو ونس بھی کبھی ایسا نہیں ملے گا، نہ قرآن پاک میں نہ احادیث کی کتابوں میں، کہ کبھی ان رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے کی بنیاد پہ پکارا ہو۔ بخاری اور مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں، سیدہ عائشہ جب بھی حدیث روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا، نہیں۔ سیدہ فاطمہ روایت کرتی ہیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے فرمایا۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی نہیں کہا کہ میرے سسر نے فرمایا۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یہ نہیں کہتے ہمارے داماد نے کہا۔ تو یہ سورۃ الحجرات میں واضح طور پر حکم آیا تھا کہ یاد رکھو مسلمانوں کہ بے شک اللہ کے رسول تم میں موجود ہے، اور سورۃ الاحزاب کے اندر پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بھی سکھائے گئے مسلمانوں کو کہ ان کو اس حوالے سے نہ دیکھنا کہ یہ تمہارے داماد یا تمہارے سسر یا تمہارے باپ یا بیٹوں کی مانند ہیں جو بوڑھی عورتیں ہیں، ان کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے اس رشتے کا خیال رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے، لیکن پرائورٹی کا رشتہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہی سیدہ ام حبیبہ نے ثبوت دیا اپنے کامل الایمان ہونے کا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بسترے کو سمیٹ لیا اور ابو سفیان کو اس بسترے پر نہیں بیٹھنے دیا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو پس اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے دین میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب بھی وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کس کا حوصلہ ہو سکتا ہے اور کس کا صبر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے۔ لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے روٹی نہیں، ان کا رزق نہیں روکتا، ان کو مہلت دیے جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا صبر اور حوصلہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگرچہ 22 سال کا مکی قرآن موجود ہے پیچھے دھمکیوں سے بھرا ہوا، لیکن اب بھی یہ توبہ کر لیں تو ان کا اسلام قبول ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا، واشی نے بھی اسلام قبول کر لیا، کن کن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ جن کی وجہ سے اسلام کو، مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچی تھی۔ تو وہ تمہارے بھائی ہیں اب دین کے اندر اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ لہٰذا اس آیت سے بھی یہ ثبوت ملا کہ سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال تھا منکرین زکوٰۃ کے خلاف وہ بالکل حق تھا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد اگر اسلامی گورنمنٹ قائم ہو جائے تو جس طریقے سے نماز فرض ہے اس طریقے سے بیت المال میں زکوٰۃ کو جمع کروانا بھی ضروری ہے۔ اب تو معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، ہم بیت المال کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، الٹا گورنمنٹ نے ہمارے اوپر ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی ٹیکس نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہی سارے پبلک ویلفیئر کے کام کیے جائیں گے، لیکن اب چونکہ مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں کے اوپر اور سسٹم کے اوپر اعتبار نہیں، لہٰذا لوگ اپنی زکوٰۃ خود نکالتے ہیں۔ ادروائز اگر اسلامی حکومت ہو، بیت المال موجود ہو، تو پھر زکوٰۃ کو وہاں پر جمع کروانا ہوگا، اور جو پھر زکوٰۃ سے انکار کرے گا تو وہ اسی طریقے سے انکار ہے جیسے کوئی نماز سے انکار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی آیات ان کے لیے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو واقعی اپنا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں، تو ہر بات کھول کر بیان کر دی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں اور اپنے معاہدے بعد اس معاہدے کے بعد اور تان کریں تمہارے دین پر، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو قتال کرو کفر کے پیشواؤں کے ساتھ، اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی کوئی قسم نہیں ہے، کوئی ان کا پختہ ارادہ نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ یہ عہد شکنی سے باز آ جائے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرما دیا کہ اگر اپنا یہ معاہدہ توڑ دیں تو ان کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کرنا ہے، اور وہی ہوا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا سورہ حدیبیہ والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کی مسلمانوں کو ان کے خلاف اجازت دی اور کہا کہ ائمۃ الکفر کے خلاف قتال کرو۔ یہ ائمۃ الکفر کون ہے؟ کفر کے امام، اس سے مراد ہے قریش مکہ، کیونکہ پورے عرب کے اندر ان کو امام کے طور پر مانا جاتا تھا، لیڈرشپ ان کے پاس تھی، کیونکہ جتنے عرب کے اندر قبائل تھے سب نے اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کے بت جو ہیں وہ خانہ کعبے کے اندر سجائے ہوئے تھے 360 کے قریب۔ تو قریش جو ہیں، جو مکے کے متولی تھے، وہ لیڈرشپ ان کے پاس تھی،
کوئی بھی قبیلہ قریش کو راستے میں بھی نہیں لوٹتا تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کا رویہ بھی اختیار نہیں کرتا تھا، نہ بد لحاظی کرتا تھا، اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ ہمارا خدا اٹھا کے وہاں سے باہر نکال دیں گے خانہ کعبے سے۔ اس لیے قریش ائمۃ الکفر تھے، کفر کے امام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریش کے ساتھ اب تمہیں قتال کرنا ہوگا، اور ساتھ ایک اور دلیل بھی دے دی، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم اس قوم کے ساتھ قتال نہیں کرو گے کہ جنہوں نے اپنے عہد کو اور قسم کو توڑ ڈالا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے تو رسول کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے نکلنا پڑا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور یہی تو ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ تم پر جنگ تھوپی تھی، یعنی پہلی دفعہ جنگ کا آغاز تو انہوں نے کیا۔ اور اگر آپ اس کو پیچھے لے جائیں تو مکی دور کے اندر جب مسلمانوں نے اسلام کی دعوت پھیلانا شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی کفار مکہ کو تکلیف تو نہیں دی تھی، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، لیکن اس کے برعکس کافروں نے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کی، اور کس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو مکی دور کے اندر شہید کیا گیا، تبھی تو مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔ اور سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد اور والدہ کو کس طریقے سے ظلم کے ساتھ ابو جہل نے شہید کیا، جو اسلام کے پہلے شہید ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکالا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ خود تمہارے ساتھ لڑائی کا آغاز کیا تھا۔ اب اس کے اندر بھی امپلائڈ ہے کہ اسلام جو ہے یہ پیس اور امن کا ریلیجن ہے، مسلمانوں کو اگر یہ جنگیں لڑنا پڑیں تو ان کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی، ان کو اس دعوت حق کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، تو مسلمانوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ہی مؤمن ہو۔ اب یہ ڈرنا یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں کوئی بزدلی تھی، ڈرنا یہ تھا کہ رشتہ داریاں تھیں، قریبی رشتہ داریاں، اور پھر کئی ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ مکے میں ہی تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ جب یہ ایسے معاملات ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مؤمن ہو تو وہ جو میں اکثر بات بولتا ہوں کہ دودھ پینے والے مجنونی اللہ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ضرور ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اگر تم مؤمن ہو تو خدشہ نہ کرو ان کا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم قتال کے لیے آمادہ ہو۔ اب وہ آیت آ گئی ہے جس کا میں اکثر حوالہ دیتا رہا کئی لیکچرز میں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 14، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، مسلمانوں ان کے ساتھ قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ جو میں نے کہا عذاب استیصال اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلوایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ سمندر میں غرق ہو، نہ ایسا ہوا کہ پتھروں کی بارش ہو، نہ ایسا ہوا کہ کوئی چنگھاڑ آئے، ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین جو ہیں، مومنین کی جو قوم ہے یعنی کہ اہل ایمان جو ہیں، ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا کفار کے ساتھ ایسے معاملات کر کے۔ ظاہر ہے وہ بیچارے بھی کئی سالوں سے سلگ رہے تھے اس حوالے سے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور یوں اللہ تعالیٰ ان کا غصہ ان کے دلوں کا دور فرما دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جانچ نہیں کی تم میں سے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد کرتے ہیں یا قتال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً،
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے جانچا ہے ابھی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جگری دوست اور محرم راز نہیں بنایا۔ اہل ایمان کو تو چاہیے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو اپنا جگری دوست بنائے، تو ایسے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں جانچا، تو یہ جانچنے کا ابھی مرحلہ آ گیا قتال کی فارم میں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کسی مشرک کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود گواہی دیتا ہے اپنی جان کے اوپر کفر کی۔ اب یہ بیسیکلی ٹونٹ کروائی جا رہی ہے قریش مکہ کو، انہیں یہ زہم تھا کہ ہم مکے کے متولی ہیں، مکہ ہمارے پاس ہے، خانہ کعبہ شریف میں ہم حاجیوں کی خدمات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو نہیں لاتے ہو، تو تم لوگ تو حقدار ہی نہیں ہو کہ مسجدوں کے متولی بنو۔ اور یہ مضمون آگے ذرا اور کھلے گا، آپ دیکھیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کر سکتا ہے صحیح معنوں میں کہ جو ایمان لائے اللہ پر۔ اچھا، اسے یہ پہلی آیت رہ گئی، اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے اعمال اکارت کر دیے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں۔ یعنی یہ مسجدوں کو آباد کرنا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے کر آئے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدیں تو صحیح معنوں میں اللہ کی وہی آباد کر سکتا ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ ان قریب وہ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دے گا اپنی رحمت کے مقام جنت میں۔ اب یہ سخت بات آ رہی ہے جو آج کل کے بھی لوگوں کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے برابر ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، کس کے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے برابر جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں گروہ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی مسجد حرام کی خدمت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا حج کے موقع پر، تم سمجھتے ہو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ نیکی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے، یوم آخرت پر ایمان لانے، یہاں پر رسول کا ذکر نہیں آیا لیکن امپلائڈ ہے کہ اللہ کی دعوت رسول کے ذریعے آئی تھی، نماز کی دعوت، زکوٰۃ کی دعوت، تو رسول پر ایمان لانا تو امپلائڈ ہے، وہ تو پہلے نمبر پہ ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے یہ چیزیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں، خصوصاً پاکستان کے اندر تو یہ کلچر ہے کہ جو علاقے کا بڑا بدماش اور پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا سمگلر ہوتا ہے علاقے کا، وہ مسجد کا صدر ہوتا ہے، اس نے صرف عید کے عیدی مسجد میں آنا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے چونکہ میں فائنینشلی سب سے زیادہ مسجد کو سپورٹ کر رہا ہوں، اور مسجد کے جو چھوٹے بڑے معاملات ہوتے ہیں، کبھی بجلی کے بل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی سوئی گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور ایشو ہوتے ہیں، تو مسجد کے حوالے سے جتنے ایشوز ہیں یہ میں ریزالو کرتا ہوں، بڑھ چڑھ کے میں ان چیزوں میں حصہ لیتا ہوں، اور جو سال بعد ایک دو کوئی جلسے ہو جاتے ہیں اس میں شیرنی وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی میرا بڑا کردار ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ مجھے انشاءاللہ قیامت الدین بخشوا لیں گی، یہ اس کے ذہن میں بھی بات ہوتی ہے۔ تو ان آیات کو یہ نہ سمجھیں کہ 1400 سال پرانی آیات ہے، بالکل اس طریقے سے اگر بیت اللہ شریف کی خدمت اور وہاں حاجیوں کو پانی پلانا یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا جائے اور نماز نہ پڑھی جائے، زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، تو مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولا یہ حکم ہے
اگر مسلمان بھی یہ کام کریں گے تو وہ بھی اتنے بڑے مجرم ہیں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ بس یہ مسجد کی خدمت ہمارے لیے کافی ہے. تو اس حوالے سے یہ چیز ذہن نشین کرنی چاہیے آج کل کے لوگوں کو بھی، جو اپنی مسجد کی خدمت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں نماز پڑھنے کی، باقی کام کرنے کی زیادہ حاجت نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں کوشش کی، قتال کے ذریعے بھی، نفس کے خلاف جہاد کر کے بھی، باموالہم اپنے مال کے ذریعے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے. اعظم درجۃ عند اللہ، ایسے لوگوں کا عظیم ترین درجہ ہے اللہ کے حضور. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کا کرائٹیریا یہ ہے. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے انہیں اپنی رحمت کی. وَرِضْوَانٍ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خوشخبری ان کو دیتا ہے. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور اس جنت کی کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے نعمتیں دائمی ہوں گی. نعیم مقیم. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اجر عظیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اب یہ دو آیات سخت ترین آیت ہیں پورے قرآن پاک میں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 اور 24. اے ایمان والو، مت بناؤ اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں کو دوست. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر سے زیادہ محبت کریں ایمان کی نسبت، تو یہ ان کے ساتھ دلی محبت اسی وقت تک ہے جب تک وہ ایمان لے کر آئیں. اگر ایمان نہیں لے کر آتے پھر دلی محبت نہیں. لیکن ماں باپ اگر مشرک بھی ہیں، ان کے ساتھ جو اخلاق کا رویہ ہے، وہ دنیاوی معاملات وہ اسی طریقے سے رہیں گے، لیکن دلی محبت ان کے ساتھ نہیں ہوگی اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی ان کو اپنا جگری دوست بنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں ظالم. اب آ رہی ہے سخت ترین آیت قرآن پاک کی. اس سے سخت آیت قرآن پاک میں اور کوئی نہیں ہے اس ٹاپک کے اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اعتبار سے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 24. قل ان کان آباؤکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے مسلمانوں، اگر تمہارے ماں باپ، اب یہ چیزیں گنتے جائیں، 8 چیزیں اللہ تعالیٰ گنوائے گا کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہو گئی تو پھر تمہارا بیڑا غرق. یہ 8 چیزیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2 وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے. وَإِخْوَانُكُمْ، تیسری چیز، اور تمہارے بھائی. وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ چوتھی چیز، تمہاری بیویاں. وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ 5ویں چیز، اور تمہارا جتنی رشتہ داریاں اور کنبہ ہے. وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، یہ 6ٹھی چیز، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار کہ جس کی مندی کا ہر وقت تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے. یہ 7ویں چیز. 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن جگہوں پہ تم رہتے ہو. اگر یہ 8 چیزیں، کون کون سی؟ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا قریبی کنبہ جو ہے، تمہارے مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور تمہاری تجارت جس کی مندی کا تمہیں خوف رہتا ہے. اور 8ویں چیز وہ مکانات جو تم نے بڑی محنت سے اپنے لیے بنائے اور ان میں رہنا تم پسند کرتے ہو. اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی،
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. جہاد کا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، تزکیہ نفس بھی جہاد ہے. ہر وہ کوشش جو شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی فیور میں کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ گرمیوں میں فجر کی نماز پڑھنا ہو، گرمیوں میں روزے رکھنا ہو، سردیوں میں غسل جنابت اتارنا ہو، کوئی بھی ایسی نیکی جو مشکل سے کرنی پڑتی ہے، وہ کوشش، وہ جہاد ہے اللہ کی راہ میں. اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر ہو جائیں. فتربصوا، تو اے پھر مسلمانوں پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، حکم عذاب آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو خود ہدایت نہیں کمانا چاہتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. والعیاذ باللہ تعالی. بھائیو، اس آیت پہ اگر گفتگو کی جائے بہت ٹائم چاہیے. 2 لیکچرز میں نے آلریڈی اس حوالے سے دیے ہیں. ایک پرٹیکولر اسی آیت کے حوالے سے جو مسئلہ نمبر 9 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکا ہے. 38 منٹ کی گفتگو ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں فرق کیا ہے، اس کو میں نے بریف کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ صرف محبت پر زور دیتے ہیں، بعض صرف اطاعت پر زور دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں. تو اس آیت کے حوالے سے اور بھی قرآن پاک سے کراس ریفرنسز دے کر اور کئی احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے اس میں بیان کی. ایک یہ لیکچر، اور دوسرا لیکچر ہے 94 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں میں نے قرآن پاک سے کراس ریفرنس کے طور پر جو دنیا پرستی کی مذمت میں آیات آئی ہیں اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی ہیں. یہاں پر میں 3 احادیث اسی محبت کے حوالے سے بیان کر دوں تاکہ اس مضمون کا یہاں پر اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا پورا ہو. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 خوبیاں موجود ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، اس کو ایمان کی لذت ملے گی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الایمان والے چیپٹر میں. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد اللہ کی ذات ہو جائے، اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے. یہ 3 نشانیاں جس میں ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، اور واقعی اس کے بغیر نہیں نصیب ہو سکتی. اللہ. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایمان کے چیپٹر میں ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. لیکن یاد رکھیے گا یہ عزیز ہونے سے مراد کیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے، میں کبھی انشاءاللہ اس کو ایڈریس کروں گا. ابھی میں خود بھی اس معاملے میں کافی تحقیق کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کنسیپٹ دیا گیا ہے اس کا تعلق جذبات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فرما برداری کے ساتھ ہے، اور اللہ کے خوف کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ انسان جس طریقے سے اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے یا بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، بالکل بین ہی اس طرح کا رشتہ محبت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جذبات سے پاک ہے. اس کے ساتھ کیا ہے ہمارا رشتہ؟ اس کی اطاعت کے حوالے سے ہے کہ اس کو ہم نے پرائورٹی دینی ہے. اب یہ بھی جو حدیث آئی بخاری اور مسلم کی کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار نعروں کے ذریعے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے اپوزٹ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے. یہ نہیں ہے کہ جی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، ماں کہندی ہے میں تینوں دودھ نہیں بخشاں گی یہ تو داڑھی رکھ لی.
یا عورت کہ جی میں حجاب اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں باقی سہیلیوں سے شرمندگی محسوس کروں گی، تو پھر اللہ رسول سے کیا محبت ہوئی؟ تو محبت یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری طرف، اور یہی وہ چاشنی تھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو نصیب تھی، تبھی تو پوری دنیا انہوں نے زیر زبر کر دی۔ چند سالوں کی مدت کے اندر دونوں بڑی سپر پاورز، چاہے وہ پرشین امپائر ہو یا رومن امپائر ہو، گرا دی انہوں نے صرف اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب السنہ چیپٹر، امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس باب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی افسانہ نہیں پڑھنے لگا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ بات بالکل کلیئر ہے، یعنی اگر بات ہی نہیں ماننی تو پھر پیغمبر کہاں کا مانا؟ تو وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور یہ دونوں چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں، جو جتنی اطاعت اور پیروی کرے گا اس کے دل میں اتنی ہی محبت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم جس کام کے لیے زیادہ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، مال کے ساتھ انسان کو کیوں محبت ہوتی ہے؟ اولاد کو اتنی محبت نہیں ہوتی باپ کی کمائی کے ساتھ جو باپ کو خود اپنی کمائی کے ساتھ ہوتی ہے، کیوں؟ اس نے محنت کر کے کمائی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی جب انسان اسلام کو پریکٹس کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پریکٹس کرتا ہے، تو یہ بار بار پریکٹس کرنا اور عبادت پر استقامت اختیار کرنا، فرما برداری پر استقامت اختیار کرنا، یہ خود بخود محبت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ قربانی نہیں ہوتی ہے نا جی، اس کی وجہ سے باتیں سنی ہوتی ہیں۔ جو چیز بغیر قربانی کے حاصل ہو جائے اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی۔ تو اطاعت کریں گے تو محبت اور بڑھ کر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جو لوگ اطاعت میں آگے ہوتے ہیں وہ بھی محبت میں بھی وہی لوگ ہی آگے ہوتے ہیں۔ یہ نعرے نورے لگانے والے لوگ جو ہے نا، یہ بس ان سے جذباتی کام تو کروائے جا سکتے ہیں کہ جی ابھی فلاں دن منایا جا رہا ہے تو آپ یہ کر دیں، لیکن ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ آپ جو میں نے وہ گستاخانہ فلم اور کارٹون پہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 49، اس میں نے کہا تھا کہ جتنے پاکستان کے اندر وہ یوم عشق رسول جو منایا گیا، اس میں جتنی توڑ پھوڑ کی، وہ زیادہ تر لوگ آپ کو وہ نظر آئیں گے جنہوں نے داڑھی وغیرہ نہیں رکھی ہوئی ہے اور پریکٹسنگ، بظاہر وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر انہی لوگوں کو کہیں کہ یہ کافروں نے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا مذاق اڑا کے، اور کارٹونوں کے اندر کبھی تو آپ کی پگڑی کے اندر بم دکھایا ہے اور کبھی آپ کی داڑھی مبارک کے اندر بم دکھا کے تو آپ کے کارٹون بنائے ہیں، تو آپ ذرا تھوڑی جرت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر داڑھی کی نیت کر لیں، تو یہ مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ باقی کام کرنے آسان ہو جائیں گے، توڑ پھوڑ بہت آسان ہے۔ یا آپ اب نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ نیت کریں کہ آج کے بعد میں 5 وقت نماز جو ہے وہ کوشش کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کروں گا، یہی نیت فرما لیں، تو کہیں گے نہیں یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب ان کو کہیں گے جی یہ بندوق اٹھائیں اور اتنے ہندو جا کے مار دیں یا فلاں جگہ بم پھاڑ دیں، کہیں ہاں جی ایک کام اسی کر لیں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اسلام اس چیز کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کے اس طریقے سے نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بم مار دیں یا ان کو قتل کر دیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ بات کرنا بڑا آسان ہے محبت کی، اس کو پریکٹس کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر غزوہ حنین کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 25 سورۃ التوبہ کی۔ غزوہ حنین جو ہے یہ آخری کوشش تھی مشرکین عرب کی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ مکہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تو اب ان کی کمر تو ٹوٹ گئی تھی، لیکن ایک آخری کوشش تھی قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کی طرف سے۔ یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، اور باقی پھر وقت نے ثابت کیا کہ چاہے پرشین امپائر ہو یا رومن امپائر، ان کو گرانے والے جن لوگوں کا بڑا کردار تھا وہ انہی قبیلوں کے لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف۔ یہ بنو ثقیف سے ہی جو ہے وہ محمد بن قاسم بھی تھا اور مختار سقفی
جو ہیں وہ بھی اسی قبیلے سے تھے جنہوں نے قاتلین حسین کا بدلہ لیا تھا. تو یہ بنو ثقیف بہت جنگجو قوم تھی اور تیر انداز تھے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے کئی دفعہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقت جو ہے وہ رمی میں ہے، پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. آج بھی دنیا نے یہ مانا ہے کہ پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہیں یہ سب سے بڑی طاقت ہے. آج کے دور میں وہ میزائل ہیں، یا پہلے وہ توپ تھی، اس سے پہلے تیر تھے، تو یہ تیر انداز تھے. تو فتح مکہ کے فوراً بعد تقریباً 3 ہفتے کے بعد یہ مشرکین عرب جمع ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیں مسلمانوں کے خلاف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خلاف بھی قتال کے لیے آمادہ ہوئے، چونکہ وہ اپنی پوری فوج لے کر آ گئے تھے. کافی بڑا لشکر تھا ان کا، لیکن وہاں پر مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں زیادہ تھی. اور جب تعداد زیادہ تھی تو چاروں نہ چار شیطان کا وسوسہ مسلمانوں کے دل میں آ گیا، اور صحابہ اکرام میں یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ بدر میں تو ہم بہت تھوڑے تھے اور ان پر غالب آئے تھے، آج ہم تعداد میں ان سے زیادہ ہیں، آج تو یقیناً فتح ہماری ہے. بس اللہ تعالیٰ کو تو یہ جملہ پسند نہیں آتا نا. اور پھر ایسی آزمائش آئی کہ صرف 80 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے 12,000 کے لشکر میں سے. 80 بندے سب پیٹ پھیر کے بھاگ گئے جب انہوں نے تیر چلانے شروع کیے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف نے. اور وہ ابھی اس میں ذکر بھی آ جائے گا کہ مسلمانوں تمہیں رستہ نہیں تھا اپنا نظر آتا، اس طرح تم بھاگے، اور تمہیں اس وقت یہ بھی خیال نہیں رہا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی. ظاہر آپ کا تو ایمان کنوکشن والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجز پڑھتے ہوئے پھر کافروں کے اس لشکر میں داخل ہو گئے. اور وہ رجز تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں ابن عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی میرا دنیاوی طور پہ بھی خاندان اعلیٰ ترین خاندان ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر بھی ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. اور وہی کنوکشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ اناؤنسمنٹ کریں. تو پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ کدھر گئے بدر کے غازی اور احد کے غازی اور خندق کے غازی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے ہیں. پھر مسلمان جو ہے وہ واپس آئے، اور پھر انہوں نے ہمت جمع کر کے ان پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد فرشتوں کی شکل میں آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. ورنہ یہ ایک بڑا کرٹیکل موقع آ گیا تھا. اس وقت اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو وہ سارا روب جو مسلمانوں کا بن چکا تھا وہ ختم ہو جاتا، بالکل وینش ہو جاتا. تو اس کا ذکر آ گیا یہاں پر غزوہ حنین کا بھی، کیونکہ یہ آخری جنگیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 2 غزوات ہیں، غزوہ حنین اور اس کے بعد غزوہ تبوک. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تمہیں تکبر میں گھمنڈ میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں رتی برابر بھی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم مڑے پیٹ پھیرتے ہوئے. سب کے سب بھاگے. وہ تو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل سے ملتا ہے، سوائے 80 بندوں کے سب کے سب لوگ وہاں سے بھاگے. کتنے کامل ایمان لوگ تھے. 12,000 میں سے 80 بندے رہ جائیں تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا صورتحال بنے گی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی، بڑا میں سخت کڑوا جملہ بولنے لگا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں اور اس وقت کوئی تکبر کا جملہ بولے یا اللہ کی نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور ان کو وہ مزہ چکھنا پڑے گا اپنی غلطی کا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود بھی نہیں، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. آج اگر ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں وہ بینیفٹ بھی حاصل نہیں ہے. ڈرنے کا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تکبر کی بہت بڑی شکل ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں علماء نے ڈال دی ہے کہ بس یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے. کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں.
چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، حرام خور ہیں، ہم نے تو اپنی غلطیاں کوئی نہیں ٹھیک کرنی، ہم نے تو نماز کوئی نہیں شروع کرنی، اے اللہ ہمیں اسی طریقے سے قبول کر، جو کچھ بھی ہے اللہ روڑی کوڑی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، بس اسی وجہ سے ہمیں معاف کر دے، ادروائز اساں کو نہیں بندے دا پتر بننا۔ یہ گھمنڈ ہمارے اندر آ چکا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اب مجھے بتائیں اگر یہ کافر کوئی سن لے ہماری بات، آپ ذرا اپنے آپ کو کسی کرسچن اور جو کے سامنے رکھ کے دیکھیں نا، اس کی ذہن سے سوچیں کہ ہم اسے کہیں کہ تو نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے اور میں نے تو جنت میں جانا ہے، میں چاہے ٹریفک سگنل توڑ دوں، میں کسی کو ناحق قتل کر دوں، میں جس کو جو مرضی کر دوں، میں نے تو جانا ہی جنت میں۔ وہ کہے گا یار یہ کون سا ریلیجن ہے؟ تو یہ ہم نے خود اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی غلطیوں اور فسق کی وجہ سے موت سے پہلے اس کا ایمان ہی سلب کر لے، تو اس کا سٹیٹس تو پھر وہی ہوگا نا آخرت میں، وہ کلمہ بھی جو جس پہ اس کو ناز تھا وہ بھی چھن جائے اس سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے ملاوٹ کی وہ میرا امتی نہیں ہے۔ کدھر جا کے کھڑے ہوں گے؟ کیا ملاوٹ نہیں کر رہے لوگ؟ صرف دودھ میں ملاوٹ نہیں، ہر چیز کے اندر، دین میں بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ کس لیول کی ملاوٹ کر دی ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو مسلمانوں، جو تمہیں گھمنڈ ہوا حنین کے موقع پر، تو تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی، خاص رحمت اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر، وانزل اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جنودا لم تروہا، ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر نازل ہوئے، وعذب الذین کفروا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین اور یہی ہے کافروں کی جزا۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی رحمت کے ذریعے، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس کے لیے چاہا، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی توبہ اور رحمت والی نظر فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہے ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، تو وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ یہ وہی بات ریپیٹ ہو گئی کہ اس سال کے بعد اب دوبارہ کبھی کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو تنگ دستی کا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور وہ اس حرمت کا خیال نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائی ہے اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق اور نہ دین کو وہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو، من الذین اوتوا الکتاب چاہے وہ لوگ اہل کتاب میں سے ہی ہوں، حتی یعطوا الجزیۃ یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، عین یا دیوں اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون اور وہ مغلوب حالت میں رہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 29 سورۃ التوبہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلاء کلمۃ الحق کے اعتبار سے مسلمانوں کو گائیڈ لائن دے دی کہ مسلمانوں اپنا قتال جاری رکھو گے کافروں کے خلاف، اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کے خلاف۔ اسی کے بنیاد پر پھر خلفائے راشدین کے دور میں پرشین امپائر اور رومن امپائر کے اوپر یہی شرائط رکھی گئیں کہ یا تو وہ ایمان لے آئیں یا پھر وہ جزیہ دیں، اور اگر یہ نہیں پھر قتال کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے خلیفۃ المسلمین جس نے اپنے دور حکومت کے اندر، اپنے علاقے کے اندر انصاف کا نظام قائم کیا ہو، اور وہ صرف خلفائے راشدین تک ہی تھا۔ بعد میں جتنی فتوحات ہوئیں الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کے، زیادہ تر وہی دنیا پرستی کی وجہ سے ہوئیں کہ مسلمانوں کو چونکہ غلبہ ہو گیا تھا، جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے اور پوری دنیا کو دھمکی دے رہا ہے،
مسلمانوں کو محنت کے ذریعے ایک وہ حکومت مل گئی، اس کے بعد پھر وہ جہاں چاہے وہ دوڑتے رہے. وہ ساری فتوحات ان کی اسلامی فتوحات نہیں ہیں سوائے خلفائے راشدین کے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے اندر اپنے علاقوں کے اندر امن کا اور انصاف کا نظام قائم کیا. وہ یہ حق رکھتے تھے، وہ کیسر و کسرا کو کہہ سکتے تھے کہ یہ ظلم کا نظام ختم کرو. لیکن جن لوگوں نے پھر مسلمانوں پر بنو امیہ اور بنو عباس جنہوں نے ظلم کیے، اور باپ مرتا تھا اور پھر اس کا بیٹا حکمران بنتا تھا اور اس کو وراثت بنا دیا، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کافروں کے اوپر حملہ کریں. لہٰذا ان لوگوں نے جو بعد میں جتنی فتوحات کی وہ مسلمانوں کی فتوحات تھیں، اسلام کی فتوحات نہیں تھیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ بات ڈاکٹر اقبال نے پوائنٹ آؤٹ کی ماڈرن دور میں سب سے پہلے، پھر مولانا مودودی کو بات صحیح کھل کے سمجھ آئی کہ اسلام کی ہسٹری سے ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے، اسلام کا عروج الگ چیز ہے. اسلام کا عروج جو ہے وہ 40 ہجری تک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک، 41 ہجری کے شروع کے 1-2 مہینے شامل کر لیں، اس کے بعد بنو امیہ کا دور یا بنو عباس کا دور 1000 سال تک یہ مسلمانوں کا عروج تھا، اسلام کا زوال ہی تھا. اور اس کی پھر زوال کی پھر مسلمانوں کا بھی زوال شروع ہو گیا. اور اس وقت ہم اپنے اس ورس ترین وقت سے گزر رہے ہیں. اب اسلام کی نشت ثانیہ کا الحمدللہ آغاز ہوا چاہتا ہے، اس حوالے سے کہ ہماری ینگ جنریشن قرآن کی طرف آ رہی ہے اور وہ اپنے ریلیجن کو اسٹڈی کر رہی ہے. بہرحال جزیہ کے حوالے سے میں 2 حدیثیں بتا دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ قتال کرنا ہے اہل کتاب کے خلاف یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں. یا تو جزیہ دیں یا قتال کریں یا مسلمانوں کے حوالے اپنی حکومت کر دیں. تو یہ جزیہ کیا ہوتا تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے یہ بات نہیں پتہ تھی. اپنی وفات سے 1 سال پہلے پھر انہوں نے مجوسیوں سے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا. جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. بہرحال اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن زیادہ تر حضرت عمر کے زمانے میں آئی جب پرشین امپائر بھی فتح ہوئی اور رومن امپائر جزیہ دینے پہ مجبور ہو گئی. پرشیا تو ایران پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا کیونکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا. رومن امپائر کے بھی اکثر علاقے مسلمانوں کے پاس آ گئے، لیکن کچھ علاقوں پہ ان کی امپائر قائم رہی سلطنت، وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے. یہ جزیہ کیا ہوتا تھا کہ فی کافر 4 دینار سالانہ جزیہ ہوتا تھا. الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 اور صفحہ 279 پہ حدیث نمبر 623 ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور خلافت میں ہر کافر پر 4 دینار جزیہ مقرر کیا تھا. دینار سونے کا کوائن سکہ ہوتا تھا. اس زمانے میں 2 سکے چلتے تھے، ایک دینار ہوتا تھا جو سونے کا کوائن ہوتا تھا اور ایک درہم جو چاندی کا ہوتا تھا. 10 درہم 1 دینار کے برابر ہوتے تھے. 10 درہم 1 دینار کے برابر. لیکن آج یہ ریشو پروپورشن وہ نہیں رہی. اس وقت دنیا میں سونا ہی ریفرنس ہے کرنسی کا، لہٰذا آج کے اعتبار سے چاہے زکوٰۃ کا نصاب ہو یا اور معاملات وہ سونے کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے. اس زمانے میں یہ تھا کہ 20 دینار جس کے پاس ہوتے تھے یا 200 درہم تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی تھی. اس زمانے کے 20 دینار سونے کے 20 سکے آج کا 7.5 تولے سونا بنتا ہے. اس پہ اجماع ہے اور یہ گرامز میں بنتا ہے 87.5 گرام، 87.5 گرام بنتا ہے گولڈ کا آج کے اعتبار سے. جو سونے کا نصاب ہے 20 دینار، یعنی 20 سونے کے کوائن ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا تھا. لہٰذا 4 دینار سالانہ دینا ہوتا تھا، جو آج تقریباً 49,000 روپیہ اگر تولہ سونا ہے تو اس کی قیمت تقریباً 94,000 روپیہ بنتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، یہ سال کا ٹیکس ہوتا تھا. اس کے عوض مسلمانوں کی طرف سے ان کو کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا وہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے. وہ ذمہ ہوتا تھا اور اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کا قصاص بھی پھر دیا جاتا تھا. تو یہ سارے، اس سے زیادہ ٹیکس تو میں دے رہا ہوں، 1.5 لاکھ روپے میرا سال کا ٹیکس ہے. تو آج کے اعتبار سے 94,000 روپے کیا چیز ہے؟ اور پورے سال کے لیے مسلمان پھر اس کی حفاظت کریں گے. وہ تو خوش تھے کہ ہمارے حکمران تو ہم سے ٹیکس بھی لیتے تھے، ہم پہ ظلم بھی کرتے تھے، یہ امن کا نظام تو قائم ہوا. تو 4 دینار یا 40 درہم دینے ہوتے تھے، وہ برابر ہی ہوتے تھے اس وقت. آج کل کے اعتبار سے تو صرف ہم دینار کی یا سونے کی فارم میں ہی بات کریں گے. یہ جزیہ ہوتا تھا جو ہر کافر کو اسلامی حکومت میں جمع کروانا پڑتا تھا. پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی نکلے کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
جب زہد رکھنے والے حکمران دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد لوگوں نے پھر بیت المال کو اپنی ذاتی عیاشیوں اور بدماشیوں کا ذریعہ بنایا، اور پھر کس طریقے سے بیت المال کو لوٹا گیا یہ ایک دردناک داستان ہے بنو امیہ اور بنو عباس کی، اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ اسی وقت یاد آتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے غزوہ احد کے شہداء کے اوپر آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ احد میں بھی مسلمانوں نے دنیا کی لالچ میں جب مال غنیمت سمیٹ رہے تھے تو فتح شکست میں بدلی تھی، حضور نے وہاں پر جا کے خطبہ دیا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور کہا کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم سب کے سب بھی میرے بعد مشرک ہو جاؤ، صحابہ کرام کو خطاب کیا، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر اس مال کے حصول میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور جس طرح اگلی قومیں ختم ہوگی تم بھی ختم ہو جاؤ گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ معاملات پھر شروع ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، جو ایک دردناک داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا پرستی کے فتنے سے محفوظ فرمائے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق بات کہی میں نے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اسے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔